اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الرزاق ذو القوة المتین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلہ شہادت سید مقامت حضرت جناب حضرت رسول اللہ کہ آج شہادت پر مجلس کا انعقاد میں تعزیت پیش کرتا ہوں عالم اسلام سے آیت اللہ سید علی خان بنائی سے اور ہم سب مل کر تعزیت پیش کرتے ہیں اس امام حجت کے لیے جس کے آنے کا ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں. یقیناً یہ دکھ کی گھڑی ہے اور اس سے قبل مولانا سجاد مہدی صاحب قبلہ نے سارے محترم نے بہترین انداز میں کلام کیا اور اسے پیش کیے. اس کے بعد ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر وہ موقع ادب کے تحت دو جملے پیش کرتا ہوں اور ظاہر مسائل کو عنوان سے کچھ جملے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ گمان نہ کرو کہ جو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ادھار گئے وہ مقتول ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. بلکہ وہ حیات ہے، زندہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں. اس پر دلیل کیا ہے؟ یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. بارگاہ سے رزق کون پاتا ہے؟ وہ کہ جو زندہ ہو. مردہ کو کبھی آپ نے رزق پاتے ہوئے نہیں دیکھا. دنیا کا ہر رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، طعام نہیں ہے. زیارت امام حسین بھی رزق ہے، شفاعت امام حسین بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، والدین کی اطاعت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہے. وہ کیسے؟ کہ دیکھیے موت کا مطلب ہے کہ شعور کا نہ ہونا. موت کا مطلب ہے شعور کا نہ ہونا. دنیا سے جب شہید رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. کیا کہا؟ اس کا شعور پہلے سے بیدار تھا. یقیناً زندگی میں خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد دنیا کے ہر انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، شہید کا شعور جاری رہتا ہے. اور ہمیں اس بارے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اگرچہ یہ کل سے کیفیت متغیر ہے اور پریشان کر کے
لیکن ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے. مولانا سجاد نقوی نے ایک حدیث پیش کی, میں ایک دوسری حدیث پیش کر دیتا ہوں. ہمیں موت سے ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ جملہ کہا کہ مجھ علی کو موت سے ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں ہے. کیوں؟ یا تو میں موت میں جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے. غریبہ کو ماننے والے ہیں, نہ ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں, نہ ہم شہادتوں سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں تو گھبراہٹ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب دیکھیے, موت سے وہ ڈرے, اب سننا لگانے آپ ایسے وضو کریں گے, موت سے وہ ڈرے کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کیا کہ قبر میں وہ نہیں آئے گا کہ جو قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے. قبر میں وہ ہے کہ جو اندھیرے کو اجالے اور نور میں بدل دے گا. شہادت کو ہماری میراث ہے, ہمارا ورثہ ہے. اور کیوں ورثہ ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جملہ کہا تھا, مثلی, آگے کیا ہے, لا یبایعہ مثلہ. کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ دیکھیے, جب حاکم مدینہ کے دربار میں گئے تو میرے مولا نے جملہ کہا کہ ایھا الامیر انا اہل البیت ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید شارب الخمر ومعلن بالفسق وقاتل النفس المحترمۃ ومثلی لا یبایعہ مثلہ انا نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اینا احق بالخلافۃ والبیعہ. اے یزید, تم سمجھ لو کہ تم کیا ہو اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہم کیا. کون ہے یزید؟ کون ہے؟ حاکم مدینہ سے امام حسین نے تعارف کروایا اپنے خاندان کا. اور یزید کے بارے میں کیا کہا کہ یزید کون ہے؟ شارب الخمر, شراب پیتا ہے, فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے, محارم سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت ہیں. ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ فرشتوں کا آنا جانا ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ فرشتہ وحی نازل ہوتا ہے. اور یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے کہ جو محارم سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے. اور مثلی لا یبایعہ مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین لا یبایعہ یزید, کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, ورنہ بات 60 ہجری مدینے میں ختم ہو جاتی کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ پیغام قیامت تک کے مجاہدین تک پہنچ گیا کہ جو بھی حسینی ہوگا وہ یزیدی کے سامنے سر کٹوا تو دے گا, جھکائے گا نہیں. کٹوا دے گا, جھکائے گا نہیں عزیزان محترم. اور یہی پیغام ہمیں شہدائے راہ حق سے بھی ملتا ہے, چاہے وہ قاسم سلیمانی ہو, چاہے وہ اسماعیل حانیہ یحییٰ ہو, یا چاہے وہ ابراہیم رئیسی ہو, یا چاہے سید حسن نصر اللہ. ہم تو کل تک شہادتیں دیتے آئے ہیں, ہم تو میدان جنگ سے بھی نہیں بھاگے, ہمیں تو موت سے نہیں ڈر لگتا نا. ہم شیعہ حیدر کرار کو موت سے نہیں ڈر لگتا عزیزان محترم. کیوں بھائی؟ دیکھیے, اس کا ایک پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں اور بات تمام کر دیتا ہوں. اگر کہیں کہا جائے کہ پھر فلاں مقام پہ مجلس ادا ہو رہی ہے یا ماتمداری ہو رہی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ وہاں فائرنگ ہو سکتی ہے یا بم دھماکہ ہو سکتا ہے, تو اب شیعہ یہ کہے گا جان چاہے یا نہ چاہے مجلس میں شرکت کرنا لازمی ہے. یہ روش ہمارے خون میں ہے. یہ روش زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد.
ہمارا اور آپ کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ ہم گھر بیٹھے رہیں، میدان جنگ پہ چلے جائیں، زبان سے حرکت کریں، جب پیغام پہنچائیں، ہاں کیا کریں؟ دیکھیے جس میں طاقت ہے میدان میں جائیں، بسم اللہ، ہاں جس میں طاقت نہیں ہے زبان سے بولے، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، حدیث کی روشنی میں۔ اور اگر زبان سے بھی آپ کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے تو منافق نہ بنا جائے، بلکہ دل سے برے کو برا کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں کیوں؟ دیکھیے کہا گیا ہے نا کہ نظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں چہرہ تو ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرو، ذکر کرنا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذکر نہیں کر پا رہے، کہیں خطرت لگ گئی، کہیں مشکل آ گئی، کہیں پیش، کہیں سیاسی اور مذہبی معاملات آ گئے تو ذکر نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، وہ علی کی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہم اگر احتجاج غلط نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں، ہم دل سے برے کو برا کہتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، یہ روش ہمیں سیرت احمد سے ملی ہے۔ اور فالو یور مجتہد، آپ اپنے مجتہد کو فالو کریں، بس سلام، بات تمام۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آگے، جذباتی نہیں ہونا۔ پہلی بات تو یہ ہے، نوجوان نسل کے دل کا خون جوش پرجوش ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہو گیا، ہاں سید اسد اللہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا، اب ہونا یہ چاہیے کہ اسرائیل کو ذرا 5 بم گرا دیے جائیں اور ختم۔ تو بھائی ہمیں اسرائیل کی فکر سے نفرت ہے، وہاں جو عوام ہے اس سے تو ہمیں لینا دینا نہیں ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمیں عوام کو تو قتل نہیں کرنا، ورنہ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نہتے افراد کو، مظلوم افراد کو، چاہے وہ جس بھی مکتب کے ہوں، اسلام میں تو اجازت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہاں جواب تو دیا جائے گا، یقیناً جواب دیا جائے گا۔ ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں یا مذہبی ہمارے جو لیڈران ہیں وہ یقیناً جواب تو دیں گے، کس انداز میں جواب دیں گے وہ وقت انشاءاللہ دیکھ لے گا، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علماء کے پیچھے رہیں، ہاں جو آپ کو پیغامات دے رہے ہیں، جو آپ کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، ہاں بالفرض اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک پرامن اور مہذب اور کلچرڈ قوم کے تحت احتجاج کریں گے، ہم کسی کے افراد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ سن رہے ہیں یا چلے گئے، ہے نا؟ ہم کسی رشتے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، غم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے، کچھ نہیں، ہمیں غم ہے، ہمیں افسوس ہے، ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، بالکل یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، اخلاقی شرعی حق ہے، ہم کریں گے یہ بالکل، لیکن ہم کسی دوسرے کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہ علماء کی طرف سے ہمیشہ، متقین کی طرف سے ہمیشہ پیغام دیا جاتا ہے، اسے اپنے ذہنوں میں گرا باندھ کے رکھ دیجیے۔ عزیزان محترم، شہادت سعادت ہے ہماری، ہم شہادت سے فرار اختیار نہیں کرتے، ہم بھاگتے نہیں کہ شہادت سے، نہ، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے موت سے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے امیر مولا نے یہ جملہ کہا تھا، فزتوا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، یہ جملہ علی کے علاوہ اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ فزتوا ورب الکعبہ، موت کو دیکھ کے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں نا، لیکن امیر کائنات بھی کہہ رہا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور حسین ابن علی جب اس منزل پر پہنچے تو آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، رب کی بارگاہ میں پلٹ رہا۔ صدائیں آپ کی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے نا، مجلس اعزا ہے، ہم اپنے شہید کا تذکرہ نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس تو کربلا ہے، کیا کربلا سے بڑھ کے بھی کوئی غم ہے کہ جس میں ہم روئیں؟ حضرت کو مدد میں کیا مدد، خدا کو کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم سے کہ دشمن، کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو مجلس اعزا ہے نا، اس مجلس اعزا کا فارمیٹ کس نے دیا ہے؟ چھٹے امام نے دیا ہے۔ چھٹے امام مجلس اعزا منعقد کرتے تھے، ذاکر کو بلاتے تھے، ذاکر آتا تھا، مسائل بیان کرتا تھا، خوب گریا ہوتا تھا۔ اگر جہاں چھٹے امام خود پرسہ لینے کے لیے موجود ہو، کیا خوب گریا ہوتا ہوگا؟ چھٹے امام نے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے کہا، ابو وسیم ذاکر مسائل بیان کر رہا ہے تو
आंसू से तर रुमाल। बोला मैं गिरिया कर रहा हूँ नहीं, ऐसे गिरिया ना किया करो। बोला फिर तब ऐसे गिरिया किया करो कि जैसे पूरी माँ जवान बेटे को रास्ते में पकड़ के। अदरों को बोला गिरिया करते का बोला और कैसे गिरिया किया करो? तब ऐसे गिरिया किया करो कि जैसे मेरी चड्डा फातिमा ज़हरा जन्नत में गिरिया किया करो। तो बोला वो कैसे गिरिया करती है? सीधे परमात्मा करके कहती है, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा प्यासा। अदरों को मलत ज़हरा, आपको खुदा कोई गम न दे सिवाय गम के तो शोधा के हो गए, मैंने खत्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने उसमें करना है, दो जुमले पेश कर रहा हूँ। जब इमाम हुसैन रह में जनाब सैयदा में थे ना, विलादत नहीं हुई, तो जनाब सैयदा ने रसूलुल्लाह से कहा, है मेरे बाबा जान, ये जो बच्चा मेरे रहम में है ना, ये अजीब अंदाज से कलाम करता है। कहा बेटी क्या कहता है? कहा बाबा जान, ये बच्चा जो मेरे रहम में है ना, ये कहता है, या उम्मा हो अना गरीब व अना तुसार। ऐ मादर इलाही, अल्लाह अल्लाह खुदा इलाही सामने हाथ उठाए, ऐ मादर इलाही, मैं गरीब हूँ, मैं प्यासा हूँ। सैयदा को हुसैन का रोना पसंद नहीं है। हुसैन दुनिया में आए, नबी करीम उसी जंग के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो देखा कि दरे फातिमा से हुसैन के रोने की आवाज आ रही है। नबी करीम ने घर के बाहर से ये जुमला कहा, या फातिमा तो अमा तालमी अन्ना बुकाअहु युगलिनी। ऐ फातिमा, क्या आपको नहीं मालूम कि हुसैन का रोना मुझे मगलूब कर देता है? सैयदा को हुसैन का रोना पसंद नहीं है, नबी को हुसैन का रोना पसंद नहीं है। जब अली मुर्तज़ा के सर पे ज़रबत लगी ना अज़ीज़ान मोहतरम, तो सब गिरिया कर रहे थे। इमाम अली ने हुसैन की तरफ देख कर एक जुमला कहा, हुसैन आप मुझ पे गिरिया न करें। हुसैन ने जुमला कहा बाबा मैंने गिरिया करना तो आप ही से सीखा है। सैयदा को हुसैन का रोना पसंद नहीं है, नबी को हुसैन का रोना पसंद नहीं है, अली को हुसैन का रोना पसंद नहीं है। अब जुमला न जाने आप कैसे वसूल करेंगे? जब हसन मुस्तफा को जहर दिया गया ना, तो जिगर के टुकड़े कट कट के दस्त में गिर रहे थे। हुसैन ने कहा, भैया हुसैन एक दस्त ले आइए। दस्त लाया गया, अब जो कह हो रही थी, जिगर के टुकड़े कट कट के दस्त में गिर रहे थे। एक जुमला कहा, भैया हुसैन इस दस्त को कहीं छुपा दे, अभी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आ रही है। मैं कहूँगा हाथ जोड़ के बोला, हसन अरे आपको इतना ख्याल है कि आपके जिगर के टुकड़े ज़ैनब और उम्मे कुलसूम न देखे? अरे ये तो किनारी बहन वो है कि जो दिल्लाए ज़ैनब यहाँ से देख रही थी। वो शिमरुल चालिसुल अला सदरिही आखिदल बिलायतिही, शिमर हुसैन के सीने पर सवार, दाढ़ी थाम कर गले पर खंजर चला रहा था, और ज़ैनब ये कह रही थी, शिमर मेरे भाई को न मार, मेरी माँ ने चकिया पीस कर परवरदिगारा हमारी तबीयत, मगर अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आवाज़ें बुलंद नहीं, आंखों में आंसू, परवरदिगारा इस मजलिस से अदा का सवाब
ہم ہدیہ کرتے ہیں سید شہید حسن نصر اللہ کی خدمت میں، اسے قبول فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہاں کی مدد فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں وہ وقت بھی دکھا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا دیدار کر سکیں۔ پروردگارہ طلباء علماء تشریف فرما ہے، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس عظیم سانحے کے بعد ہم سب کو صبر جمیل کرامت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں داخل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ تمام